السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، محترم بھائیوں، رمضان کے اختتام پر ہم سب پر زکوٰۃ الفطر فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا معنی ہوتا ہے جیسے ہی شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے اسی کے ساتھ ہر مسلمان مرد اور عورت پر ایک مخصوص قسم کی زکوٰۃ جسے زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ الفطر کو زکوٰۃ الفطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس زکوٰۃ کا تعلق افطار سے ہے کہ جب ہم رمضان سے مکمل طور پہ فارغ ہو جاتے ہیں، شوال کا چاند نظر آتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہم پر یہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا ادا کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ کتب ستہ میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے جس میں صراحت کے ساتھ ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ فرض ہے۔ کس کس پہ فرض ہے؟ فرمایا علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کا غلام ہو کہ آزاد ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، بڑا ہو کہ بچہ ہو، مسلمانوں میں سے ہر ایک پر زکوٰۃ الفطر کا ادا کرنا یہ فرض ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ اور جن پر فرض ہوتی ہے ان کی یہ تفصیل ہے۔ زکوٰۃ الفطر کو کب ادا کرنا چاہیے؟ تو صحیح بخاری مسلم میں ہے وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، ادا کرنے کا وقت یہ ہے کہ نماز کو نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ یہ افضل وقت ہے کہ عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے مسکین تک یہ پہنچا دیا جائے۔ کیا اس سے پہلے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کی جا سکتی ہے؟ تو صحیح بخاری کے اندر روایت ملتی ہے کہ 1 یا 2 دن پہلے بھی زکوٰۃ الفطر دی جا سکتی ہے، یعنی 30ویں روزے کے وقت یا 29ویں روزے کے وقت اگر کوئی زکوٰۃ الفطر ادا کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کی روایت ہے كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين، کہ عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے بھی وہ زکوٰۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس سے اجازت معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص 30ویں روزے کو زکوٰۃ الفطر دیتا ہے یا 29ویں کو تو اجازت ہے، 1 یا 2 دن پہلے تک دے سکتا ہے۔ کیا اس سے پہلے بھی دے سکتا ہے؟ 3 دن پہلے، 4 دن پہلے یا درمیان رمضان، شروع رمضان میں تو نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا اصل وقت ہے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کا، اور زیادہ سے زیادہ جو وقت ملا ہے وہ 1 یا 2 دن پہلے کا ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی ادا کرتا ہے تو عام صدقہ مانا جائے گا، دوبارہ اسے عید الفطر سے پہلے زکوٰۃ الفطر کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ادا کرنے کا وقت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر دینا کس کو ہے؟ کیا یہ ہر کسی شخص کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جو مخصوص ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، یہ مساکین کے کھانے کے لیے ہے، تو یعنی یہ مساکین کے ساتھ خاص ہے، جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ الفطر ادا کیا جائے گا، جو پریشان حال لوگ ہیں۔ مسکین کی پہچان کرنا بھی ایک بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ ان سے متعلق کچھ احکامات شریعت نے جوڑ کر رکھے ہیں۔ وہ مستحق طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا، اس کی پہچان ہمارے اندر آنی چاہیے، اور اس کا اہم ذریعہ ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کو جانیں، ایک دوسرے کے احوال کو جانیں، ایک دوسرے سے متعلق ہم حالات کو پہچانیں، ملاقات کریں، اس کے ذریعے سے پہچان بڑھتی ہے۔ مسکین، مانگنے والا، فقیر، اس کو تو لوگ پہچان لیتے ہیں جو مانگ رہا ہے۔ مسکین وہ ہے جو کماتا ہے، مال ہے لیکن اتنا نہیں جس سے اس کی پوری ضرورت ہوتی ہو مکمل۔ سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ کشتی پر سوار ہوئے۔ کہتا ہے قرآن اما السفینۃ فکانت لمساکین، کہا یہ کشتی جو تھی وہ مساکین کی تھی۔ کشتی بھی ہے لیکن وہ مسکینوں کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام ہونے کے باوجود کوئی مسکین ہو سکتا ہے، اتنی اس کی تنخواہ نہیں ہے، اتنا مال نہیں جس سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہو، تو یہ مساکین ہیں۔ ان کے پہچان ہمارے اوپر ہے
کہ ہم ان کی پہچان کریں اور ان تک ہم پہنچائیں، اس لیے کہ سماج کا وہ طبقہ ہے کہ جو بہت پریشان ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ فقیر وہ مانگ کے لے لیتا ہے، مالدار کے پاس مال ہے، اس ضرورتیں پوری کر لیتا ہے، یہ جو درمیان میں پھنس جاتا ہے مسکین، اس کے لیے کافی پریشانی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم مسکین کی پہچان اپنے اندر پیدا کریں اور لوگوں کے حالات سے واقف ہوں، لوگوں سے دور نہ ہو جائیں۔ تو اس کے مستحق کون ہیں؟ فقراء اور مساکین، ان کو زکوٰۃ الفطر دی جانی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اپنے رشتہ دار کو بھی دے سکتا ہے؟ وہ رشتہ دار جن کا خرچہ آپ پہ فرض نہیں ہے، ان کو آپ زکوٰۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ جیسے مثلا کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے چچا زاد بھائیوں کو جو پریشان ہیں ان کو زکوٰۃ الفطر دینا چاہتا ہے، پھوپھی زاد بہنوں کو زکوٰۃ الفطر دینا چاہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ان کا خرچہ اس پہ فرض نہیں ہے۔ البتہ اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی بچوں کو زکوٰۃ الفطر نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ان کا خرچہ اس کے اوپر ہے۔ تو جن کا خرچہ ہمارے اوپر ہے ان کو زکوٰۃ الفطر نہیں دے سکتے، بلکہ ان لوگوں کو زکوٰۃ الفطر دے رشتہ داروں میں سے جن کا خرچہ آپ پر نہیں ہے، ان کی آپ مدد کریں تو انشاءاللہ دگنا اجر اللہ سے اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ ایک کہ آپ نے زکوٰۃ الفطر کو پہنچا دیا، اور دوسرا یہ کہ وہ رشتہ داری کا جڑنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے، تو رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کا ثواب، رشتہ داروں کے ساتھ جڑنے کا اجر بھی انشاءاللہ اس سے ملے گا۔ تو یہ ایک بات ہو گئی کہ زکوٰۃ الفطر رشتہ داروں میں سے کس کو دے سکتے ہیں۔ پھر یہ دیکھتے ہیں زکوٰۃ الفطر کا مقصد کیا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے دو مقصد ہیں۔ ایک تو مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم نے گناہ جو کر لیے روزے کی حالت میں، جو لغو اور بیکار فضولیات کر لیں، جو ہمارے عبادت کے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کو ساقط کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کو مٹا دیتا ہے، اور روزے دار کے روزے صاف اور شفاف اور خالص ہو جاتے ہیں۔ یہ موقع ہے، رمضان کے روزے کی سدھار کا ایک موقع ہے کہ اس سے ہمارے روزوں کے اندر جو گندگیاں ہو گئیں، وہ گندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے صاف کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا یہ مقصد ہے، طہرۃ للصائم، روزے دار کی پاکی اور صفائی کے لیے لغو اور رفث سے۔ اور دوسرا طعمۃ للمساکین، کہ مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو، عید کے دن ان کے گھر میں کشادگیاں ہوں، جس طرح عام لوگ کھاتے پیتے ہیں اس طرح ان کے کھانے پینے کی سہولیت ہو، یہ اس کا ایک مقصد ہے۔ لہٰذا ہم جب دے رہے ہوں، ہمارے دل میں نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں، ہمارے روزے پاک و صاف ہو جائیں، ہمارے بھائیوں کی مدد ہو جائے۔ اخلاص نیت کے ساتھ زکوٰۃ الفطر کو ادا کرنا ہے۔ پھر ایک بات آتی ہے کہ زکوٰۃ الفطر کن چیزوں میں سے نکالا جائے گا۔ زکوٰۃ الفطر وہ چیزیں جو بطور غذا ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں، ان میں سے زکوٰۃ الفطر کو نکالا جائے گا۔ جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری مسلم میں کہتے ہیں کنا نخرج زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام، کہتی ہیں کہ ہم زکوٰۃ الفطر کو کس میں سے نکالتے تھے؟ صاعا من طعام، جو بطور کھانا اور بطور غذا ہمارا استعمال ہوتی، ان میں سے ایک صاع ہم اس کو نکالتے تھے۔ یعنی جو چیز ہمارے یہاں بطور غذا استعمال ہوتی ہے، اگر چاول استعمال ہوتا ہے، اگر گیہوں استعمال ہوتا ہے، اگر جوار استعمال ہوتا ہے، تو جو چیز ہمارے یہاں بطور کھانا اور غذا کے استعمال ہوتی ہے، ان میں سے ایک صاع ہمیں ادا کرنا ہے۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے واضح کیا کہ ان کے زمانے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے زمانے میں کیا چیزیں تھیں جو بطور غذا استعمال ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس میں کھجور ہے، پنیر ہے، کہتے ہیں ان میں سے ایک صاع ہم جو ہے زکوٰۃ الفطر کو ادا کرتے تھے۔ تو معلوم ہو گیا کہ زکوٰۃ الفطر ہمیں ادا کرنی ہے، ہم جو بطور غذا چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ کیا سبزیاں دینے سے زکوٰۃ الفطر ادا ہو جائے گی؟ اس طریقے کے بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ کیا تیل اور دال دینے سے زکوٰۃ الفطر ادا ہو جائے گی؟ کیا دودھ دینے سے زکوٰۃ الفطر ادا ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز بطور غذا استعمال ہوتی ہے وہ دینی چاہیے، اور وہی قبول بھی ہوگی۔ ہمارے یہاں مثلا اگر چاول کا رواج ہے، وہی ہمارے بطور کھانا کھایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بطور کھانا جوار مثلا استعمال نہیں ہوتا ہے، تو میرے اوپر فرض ہے کہ میں چاول ہی دوں، اس لیے کہ مقصود یہ کہ ان کے کھانے کا انتظام ہو۔ ایسی چیز ہم نے دی جو بطور غذا استعمال نہیں ہو رہی، تو یہ مقصد فوت ہو گیا۔
तुअमतल लिलमसाकिन, मसाकिन के खाने का जो इंतज़ाम होना चाहिए वो नहीं हो पाया, तो जो हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते उनमें से दे। अब बतौर ग़िज़ा मसलन कई चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा बेहतर है उसको अदा करें। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने ज़िक्र किया, इसलिए कि ये दोनों चीज़ों की इजाज़त है। मसलन कहीं पर रोटी और चावल दोनों, यानी गेहूँ और चावल दोनों इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें से ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम मुक़द्दम करके वो दें। ये जो ज़्यादा पसंद की जाती है वो चीज़ें मुक़द्दम करके दें, ये ज़्यादा बेहतर होगा इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद ज़कातुल फ़ित्र को हमें अपने अनाज में से निकालना, कितने मिक़दार में निकालना, ये सवाल है। तो रिवायत में इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में क्या कहा गया, साअम मिन ताआम, एक सा निकालना चाहिए। एक सा 4 मुद्द अगर मिलाएं तो एक सा होता है। तो एक सा की क्या मिक़दार है, इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। जो अहले इल्म ने कहा तकरीबन 2.5 किलो ज़कातुल फ़ित्र हमें अदा करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अहले इल्म ने कहा है वो 3 किलो है। सऊदी अरब की फ़तवा कमेटी ने बात कही कि अगर कोई 3 किलो देता है, और इसमें एहतियात करते हुए, इसलिए कि 3 किलो से बढ़कर कोई और कौल नहीं है उलमा का एक सा के बारे में, तो 2.5 किलो या अगर कोई 3 किलो दे देता है तो उसकी ज़कातुल फ़ित्र की मिक़दार पूरी हो गई और उसकी ज़कातुल फ़ित्र इंशाअल्लाह अदा मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई मसलन आधा किलो दे तो ज़कातुल फ़ित्र नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि हदीस में कहा गया एक सा हमें अनाज उन तक पहुँचाना है। तो एक सा की मिक़दार क्या है, तो इस सिलसिले में अहले इल्म के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। 2.5 किलो, और बाज़ ने कहा कि 3 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा जो कहा गया वो 3 किलो है, यानी इससे बढ़कर और कोई मिक़दार नहीं बयान की गई है। बाज़ अहले ने कहा कि वो 3 किलो होता है। तो अगर कोई 3 किलो देता है तो अच्छी बात है, या कोई 2.5 किलो देता है तब भी उसकी तरफ से वो अदा मानी जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये उसकी मिक़दार है हमारे वज़न के एतबार से। हाँ, फिर एक बात आती है, वो ये है कि ज़कातुल फ़ित्र जो हम दूसरे तक पहुंचाते हैं, क्या ज़कातुल फ़ित्र के पहुंचाने के साथ कोई और चीज़ें हम उसको देना चाहें तो हम दे सकते हैं? उसका जवाब यही, ज़कातुल फ़ित्र अनाज हमको पहुंचाना है मिस्कीन और फ़कीर तक, ये अल्लाह की तरफ से हम पे फ़र्ज़ है। बक़िया अगर कोई अपनी तरफ से मदद कर रहा है तो उसके लिए पूरा रमज़ान का महीना है और पूरा साल है, वो जब चाहे जो चाहे वो दे सकता है। मसलन कोई शख्स किसी मिस्कीन को ज़कातुल फ़ित्र की शक्ल में 3 किलो उसने चावल दे दिए, फिर उसने सोचा कि मैं और भी उसकी मदद कर देता हूँ, फिर उसने तेल और दाल और सब्ज़ियाँ और दूसरी चीज़ें लेकर के उसको दे दिया, तो इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन उस पर वो फ़र्ज़ नहीं है, उस पर वाजिब नहीं है। तो ये जो है ज़कातुल फ़ित्र से मुताल्लिक़ कुछ बातें हैं। एक बात है उसमें, वो ये है कि जिसको ज़कातुल फ़ित्र दी जाती, क्या उस पर भी ज़कातुल फ़ित्र वाजिब होती है? इसलिए कि हमने कहा हर मुसलमान मर्द और औरत पर, इसमें कोई तफरीक नहीं कि मालदार पे फ़र्ज़ है गरीब पे फ़र्ज़ नहीं, हर एक पे फ़र्ज़ है। तो क्या वो तरीक़ा है जिससे मालूम हो कि इस गरीब पर फ़र्ज़ है? नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान क़न्नूजी रहमतुल्लाह ने ज़िक्र किया रौज़तुन नदिया में, अहले ने बात कही है कि जिस शख्स के पास एक दिन और एक रात का खाना मौजूद हो, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए इतना मौजूद हो, फिर उससे ज़ायद जो भी उसके पास होगा उसमें से ज़कातुल फ़ित्र वो अदा करेगा। मसलन कोई मिस्कीन ऐसा है कि जिसके घर में एक दिन और एक रात का खाना उसके लिए, उसके घर वालों के लिए मौजूद है, और उससे ज़ायद उसके पास पैसा मौजूद है, एक दिन के खाने से ज़ायद उसके पास पैसा मौजूद है, तब उसके ऊपर वो फ़र्ज़ है कि वो उस पैसे से ज़कातुल फ़ित्र को अदा करे, यानी उससे चावल या गेहूँ ख़रीद करके मिस्किन तक पहुँचा दे। एक दिन का खाना, एक दिन एक रात का खाना अगर मौजूद है, इतना किसी के पास है, तो उसके अलावा जितने भी लोग हैं सबको ज़कातुल फ़ित्र अदा करनी है। ऐसा कोई शख्स जिसके पास एक दिन का खाना, एक रात का खाना नहीं है अपने लिए, घर वालों के लिए, उसके ऊपर से ज़कातुल फ़ित्र साक़ित है, उस पर कोई हरज नहीं अगर वो नहीं देता है, इसलिए कि उसके पास ख़ुद के खाने के लिए एक दिन का खाना नहीं है। लेकिन जिसके पास भी एक दिन का खाना मौजूद है, एक रात का खाना मौजूद है, उस पर फ़र्ज़ है कि वो ज़कातुल फ़ित्र को अदा करे, ज़कातुल फ़ित्र को मोहताजों तक पहुँचा दे। तो ये बात याद रखनी चाहिए। बाज़ लोग सोचते हैं हमें ज़कातुल फ़ित्र मिल रही तो हम दूसरों को कैसे देंगे? बिल्कुल देना है, इसलिए कि हदीस में कोई तफरीक नहीं है मालदार और गरीब की।
یہ عام زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ جس کے پاس نصاب ہوگا اس کے اوپر ہی زکوٰۃ فرض ہے، نہیں، یہ زکوٰۃ الفطر ہے، یہ مخصوص زکوٰۃ ہے جو ہر ایک پر فرض ہے۔ ایک دن ایک رات کا کھانا موجود ہو پھر زکوٰۃ کا نکالنا ہم پہ فرض ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ الفطر میں پیسے دے سکتے ہیں، پیسے رقم دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کے دینے کا حکم دیا ہے، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقد نہیں تھا، پیسے نہیں ہوتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ پیسے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اناج نکالیں۔ تو جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، یعنی پیسے، اس کے باوجود بھی آپ نے کہا نہیں، پیسے نہیں بلکہ آپ کو اناج دینا ہے۔ حدیث میں صاف لفظوں میں کہا گیا کہ صاع من طعام، جو ہم کھاتے ہیں اناج، ان میں سے ایک صاع ہم کو دینا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ذکر نہیں کیا جبکہ آپ کے زمانے میں موجود تھی، تو پھر ہمارے زمانے میں اس کا ذکر کر کے اس کو کہنا کہ یہ بھی دی جا سکتی ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں جو چیز ذکر کی گئی ہے وہی چیز آپ کو ادا کرنی ہے، وہی چیز آپ کو نکالنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جن کو ضرورت ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ فقیر جو ہے صرف اسی کے لیے زکوٰۃ الفطر نہیں ہے، مسکین کے لیے بھی زکوٰۃ الفطر ہے۔ جس کی پریشانی ہے، اگر اس کے پاس اچھا چاول جائے، اچھا گیہوں جائے تو وہ اس کو استعمال کرے گا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان تک پہنچایا جائے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب کے گھر بھی اچھے بنے ہوئے ہیں، اچھے گھر بنے ہوئے ہیں تو پھر زکوٰۃ الفطر کو ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی کے گھر ہے کہ نہیں۔ جیسے میں نے کہا، مسکین ہوتے ہوئے کشتی ہو سکتی ہے، جیسے سورہ کہف میں اللہ نے مسکینوں کا ذکر کیا، ان کی اپنی کشتی تھی، تو مسکین جو ہے پریشان حال لوگ ہوا کرتے ہیں، ان تک زکوٰۃ الفطر کو پہنچایا جائے اور پھر وہ اپنی طرف سے وہ اس کو استعمال کر لیں گے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جو ہم پہنچاتے ہیں کیا اسی سے عید کے دن کھانا بننا شرط ہے؟ ایسا شرط نہیں ہے، ان تک آپ نے پہنچا دی، آپ کا ذمہ بری ہو گیا، وہ اس کے آپ مالک ہیں، وہ اس کا اپنا استعمال کر لیں گے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ الفطر میں پیسے نہیں دیے جا سکتے بلکہ اناج ہی دینا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لوگوں کو اناج سے زیادہ پیسے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے، اگر ایسی بات ہے کہ لوگوں کو اناج سے زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر آپ غور کریں کہ شریعت نے اس کے لیے زکوٰۃ ہم پہ فرض کی ہے کہ ہم کرنسی، نقد ہم ان تک پہنچائیں۔ زکوٰۃ کا مستقل حکم شریعت میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگوں کی ضرورت نے صرف زکوٰۃ الفطر سے ادا کرنی ہے، نہیں، پوری کرنی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مستقل حکم زکوٰۃ کا ہے۔ جن کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے، تجارت کرتے ہیں، ہر ایک پر 2.5%، 2.5 زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ انہیں فقراء مساکین تک پہنچانی ہے۔ تو اس کے لیے مستقل حکم موجود ہے۔ جب مستقل حکم موجود ہے تو پھر کسی اور حکم کو لا کر اس میں ضم کر کے کہنا ہے کہ نہیں، آج جو لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے پیسے دو، تو پیسے کے لیے مستقل حکم ہے، اس سے زکوٰۃ ان تک پہنچنی چاہیے۔ اور جہاں تک زکوٰۃ الفطر کا تعلق ہے تو یہ کھانے اور اناج سے متعلق ہے۔ اور جو کوئی پریشان لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ انہیں پیسے کی ضرورت ہے تو اللہ کے بندے کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی نفلی صدقات کی شریعت میں بہت ترغیب ہے۔ مستقل باب الصدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے، جو لوگ اللہ کے راہ میں لٹاتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر آپ ادا کر دیں جو حدیث میں جو لفظ وارد ہوا ہے اس کے اعتبار سے سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے، اور باقی آپ زکوٰۃ بھی اس کو مسکین تک پہنچائیں اور آپ اپنی طرف سے اس کی ضروریات کو پورا کریں، یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سنتوں کو جمع کرتا ہے، یہ افضل ہے۔ زکوٰۃ الفطر میں آپ نے اناج دے دیا، اور عام حدیثوں کی جس میں کہا گیا کہ پریشان لوگوں کی مدد کی جائے، اور جو پریشان لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہ اناج ادا کرنا چاہیے جیسا کہ حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ الفطر